فرزند بلوچستان، فرزند پاکستان، قدم قدم قیامتیں، صعوبتیں، مسافتیں، ہے ہر قدم رکاوٹیں، پھر بھی ہے رواں دواں قرآن و سنت کے یہ کارواں۔ میں دعوت دیتا ہوں مولانا علی محمد ابو تراب صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا علی محمد ابو تراب صاحب۔ مولانا علی محمد ابو تراب صاحب آج بیمار تھے اور ہاسپٹل میں بھی تھے۔ ہماری یہ خاص دعوت پر، ریکویسٹ پر تشریف لائے اور ہم نے ان سے کہا کہ کچھ نہ کچھ آپ ہمیں جو بیان کریں ادھر، تو میں تھوڑے سے مختصر وقت کے لیے یہ آئیں گے، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ رسولنا وإمامنا وسيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان خلقه القرآن۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث سعودی عرب کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس مبارک شہر میں اور اس مبارک مہینے میں اس طرح کا ایک مبارک پروگرام کا انعقاد کیا ہے جو کہ سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اور یقیناً سیرت محمد مصطفیٰ ہر انسان اور ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا اور آخرت کے کامیابی چاہتے ہیں تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہو جائے اور اس کو پڑھے اور اس کو دیکھے تو یقیناً دنیا اور آخرت کے فلاح اور کامیابی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اور اسی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سیرت نبوی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اسی سیرت نبوی سے اخلاق نبوی کو بھی اپنائیں اور حکمت نبوی کو بھی اپنائیں اور دعوت نبوی کو بھی اپنائیں، اور ہم اپنی پورے زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے احکامات اور اس کے طرز عمل پہ گزارے تو یقیناً ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا سبب ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ وہ قرآن کریم تھے۔ تو قرآن کریم سے ہمیں اپنی آپ کو جوڑنا ضروری ہے کہ ہم اخلاق نبوی کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اور اسی طرح ہم اپنی دعوت کو بھی جو حکمت عملی ہے اس کے ساتھ اپنی دعوت کو پیش کریں۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اخلاق نبوی کے ساتھ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا دعوت پیش کیا ہے اسی طرز پہ ہمیں اپنی دعوت کو پیش کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کریں اور سختیوں سے دور رہیں، تشدد نہ کریں، ایک دوسرے پہ فتوے نہ لگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ بشروا، بشارتیں دیں، ہر ایک کو بشارت دے، جنت کے بشارت دے، اخلاق نبوی سے ان کو ہدایات دے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَا تُنَفِّرُوا،
اور نفرتوں سے دور رہیں. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اخلاق نبوی کہ وفش السلام وأطعم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. کہ سلام کو عام کرے. یہ اسلام دین امن اور سلام ہے، سلامتی کا دین ہے. تو ہر عمل جو ہے مسلمان کا وہ سلامتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت سلامتی ہے، اور اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنا وہ سلامتی ہے. کبھی بھی اسلام میں قتل و غارت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات اور نبوی تعلیمات یہی ہے کہ وفش السلام، سلام کو عام کرے، امن کو عام کرے، اور یہ ہدیہ سلام کو عام کرے، ہدیہ اہل جنت کو عام کرے. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور ایک دوسرے کے مہمان نوازی کیا کرے. اور اس کے بعد ہے کہ وصل الارحام، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی اسی کو اپنائے. اور وصلوا فی اللیل والناس نیام، تہجد کے نماز کو نہ چھوڑے. یہ اخلاق نبوی ہے، یہ سنت نبوی ہے، یہ عمل نبوی ہے. اس کو اپنائیں. تدخل الجنت بسلام، آپ جنت میں جائیں گے اسی سلامتی کے ساتھ جس طرح کہ آپ نے زندگی سلامتی کے ساتھ گزار دی ہے، اسی سلامتی کے ساتھ آپ جنت جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حکم دیا ہے اسی پہ عمل کرنا مسلمان کے کامیابی کی علامت ہے. اور جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسی طرح اس سے منع ہونا انسان کے کامیابی کے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اخلاق نبوی سے، اخلاق نبوی ہمیں اپنائے اور اخلاق نبوی پر ہمیں عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. اور اسی طرح دعوت کو حکمت کے ساتھ چلائے، اسی حکمت نبوی کے ساتھ. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العالمین اہل پاکستان کے مدد فرمائے. اور اللہ رب العالمین اہل کشمیر کے مظلوم عوام کے مدد فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمارے جہاں بھی مظلومین ہیں ان کے مدد فرمائے. اور اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اخذل من خذل دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم انصر من نصر دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا فی کشمیر وفی کل مکان. بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.